کو بتاتے چلیں وزیراعظم عمران خان نے مری واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ کہا ضلع انتظامیہ غیر معمولی برفباری اور رش کے لیے تیار نہیں تھی۔ کہا ایسے المناک واقعات سے بچاؤ کے لیے قواعد و ضوابط طے کیے جائیں۔ وزیراعظم کا مری میں سیاحوں کی افسوسناک اموات پر اظہار افسوس سامنے آیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے مری واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ کہا ضلع انتظامیہ غیر معمولی برفباری اور رش کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایسے المناک واقعات سے بچاؤ کے لیے قواعد و ضوابط طے کیے جائیں۔ وزیراعظم کا مری میں سیاحوں کی افسوسناک اموات پر اظہار افسوس بھی سامنے آیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندہ ٹیکا خان ثانی مزید انہی سے جانیں گے۔ جی ٹیکا بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیراعظم عمران خان نے مری کی صورتحال کا باقاعدہ طور پر تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ مری کی صورتحال پر وزیراعظم نے اپنے ٹویٹ میں یہ حکم دیا ہے اور وزیراعظم نے مری میں سیاحوں کی افسوسناک اموات پر افسوس کا اظہار بھی کیا ہے اور وزیراعظم نے اپنے ٹویٹ میں واضح کیا ہے کہ غیر معمولی برفباری اور شہریوں کے بغیر موسمی حالات کے جانے کے بڑی تعداد میں سفر کے باعث ضلع انتظامیہ تیار نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم نے کہا ہے کہ ایسے المناک واقعات سے بچاؤ کے لیے قواعد و ضوابط بھی طے کیے جانے چاہیے۔ وزیراعظم نے ساتھ ہی تحقیقات کا حکم دیا اور واقعے پر افسوس کا اظہار بھی کیا اور پرائم منسٹر عمران خان نے اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو متعلقہ حکام ہیں ان سے مسلسل رابطے میں تھے۔ سنو فال کی جو غیر معمولی صورتحال ہے اور رش ہے اس کی وجہ سے لوگ جو ہے ان کو دیکھا نہیں گیا وہاں پہ جاتے ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر نے اس کو المناک حادثہ قرار دیا ہے اور وزیراعظم نے افسوس کا اظہار کیا ہے، ساتھ ہی تحقیقات کا حکم بھی دے دیا ہے۔ لیکن پرائم منسٹر نے ساتھ یہ بھی واضح کیا ہے کہ ایسے المناک واقعات سے بچاؤ کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے باقاعدہ قواعد و ضوابط بھی طے کرنے چاہیے، چونکہ ساتھ ہی کلیات میں بھی چونکہ اتنی برفباری شاید اس سے زیادہ ہوئی ہو برفباری، لیکن وہاں کوئی بہت زیادہ بڑے انسیڈنٹ نہیں ہوئے اور دوسری طرف مری میں اس سے آدھی برفباری ہوئی لیکن لوگ پھنس گئے ٹریفک میں اور اس کی وجہ سے اموات واقع ہوئی۔ تو پرائم منسٹر نے اس ساری صورتحال پر تحقیقات کا حکم دیا ہے اور یقیناً 2 سے 3 دن میں انکوائری مکمل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر عمران خان بھی اب ریسکیو آپریشن کے حوالے سے مسلسل رابطے میں ہے۔ ہیلی کاپٹر سروس بھی پنجاب حکومت کی طرف سے شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مری کے سرکاری ریسٹورنٹس ہیں، ریسٹ ہاؤسز ہیں، اس کو کھول دیا گیا اور اس کے علاوہ وزیر داخلہ خود وہاں موجود ہے۔ ابھی بھی میرا رابطہ ہوا ہے ان سے، وہ وہاں پہ موجود ہیں اور ریسکیو آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ٹیکا خان ثانی، آپ ہمیں تفصیل نگاہ کر رہے تھے۔ وزیراعظم عمران خان نے مری واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے، ان کا ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ غلطی، غفلت، لا علمی، لاپرواہی، مری میں بڑا سانحہ ہو گیا، 19 زندگیاں چلی گئیں۔ برفباری سے لطف اندوز ہونے کے لیے مری جانے والے سیاحوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہزاروں سیاح پھنس گئے۔ رات شدید برفباری میں سڑک پر گزاری۔ شدید سردی کے باعث بچوں اور خواتین سمیت 19 افراد کی جان چلی گئی۔ مری آفت زدہ قرار دے دیا گیا۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ جس چیز کا ڈر تھا وہی ہو گیا۔ عوام سے اپیل بھی کی گئی کہ مری مت جائیں، مگر لوگ نہیں مانے۔ ویکینڈ ڈیتھ اینڈ بن گیا۔ مری میں سیاحوں کی بہت بڑی تعداد ویکینڈ پر برفباری کا نظارہ کرنے پہنچی، مگر یہ سفر 1 درجن سے زیادہ افراد کا آخری سفر بن گیا۔ ٹریفک بری طرح بلاک ہونے سے ہزاروں سیاحوں نے شدید برفباری میں رات سڑک پر گزاری۔ 19 سیاح شدید سردی سے ٹھٹر کر جاں بحق ہو گئے۔ گلڈنا روڈ پر 4 گاڑیوں سے 16 لاشیں ملی۔ ایک گاڑی میں موجود میاں بیوی اپنے بچوں سمیت موت کی آغوش میں جا سوئے۔ ایک گاڑی میں موجود 4 دوست بھی دم گھٹنے سے جاں بحق ہو گئے۔ مری میں شدید برفباری اور سیاحوں کے رش کی وجہ سے صورتحال انتہائی خراب ہے۔ اموات کے بعد سیاحتی مقام کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا۔ برفباری میں پھنسے لوگوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہ ہونے کے برابر ہیں۔ مری میں داخلہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ مقامی افراد سے سیاحوں کی مدد کی درخواست کی گئی۔ فوج بھی طلب کر لی گئی۔ مری میں برفباری کا نان سٹاپ لانگ سپیل جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے شدید برفانی طوفان اور 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ پھنسی ہوئی گاڑیاں تقریباً نکال چکے ہیں۔ اب تک 1000 کے قریب گاڑیاں نکالی گئی ہیں۔ بلڈنا اور ماڑیاں میں اب بھی گاڑیاں پھنسی ہیں۔ پیدل لوگوں کو بھی مری داخلے سے روک دیا گیا ہے۔
पंजाब साइड सारा तकरीबन जो फंसी हुई गाड़ियां वो निकाल चुके हैं और सारी रात को 1000 गाड़ियां यहाँ से निकाली गई हैं। अब उधर गुलडन्ना की तरफ और गाड़ियां की तरफ मसला है, वहाँ मशीनरी मंगवा ली गई है और वो मशीनरी पहुँच रही है और गुलडन्ना और बाड़ियाँ जब क्लियर हो गया तो ये क्लियर हो जाएगा। इस वक्त गाड़ियाँ सिर्फ गुलडन्ना और बाड़ियाँ में फंसी हुई हैं, बाकी ये रोड काफ़ी हद तक 70-80% हमने रोड क्लियर है और पैदल लोगों को भी रोक दिया और पिंडी से आने वाली मरी की तरफ जाने वाली गाड़ियां भी रोक दी हैं ताकि पहले ऊपर का रश जो है हम वो नीचे ले जा सकें। चीफ मिनिस्टर साहब ने कॉल की है, सारे रेस्ट हाउसेज भी यहाँ सरकारी खोल दिए गए हैं। चीफ मिनिस्टर की हदायत पे सारे रेस्ट हाउसेज भी खोल दिए हैं। हेलीकॉप्टर सर्विस भी हम थोड़ी देर में शुरू करने वाले हैं और ज़रा मौसम ख़राब है, ज़रा मौसम बेहतर हुआ तो हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू हो जाएगी। अगर कहीं दूर दराज किसी जंगल में भी कोई फंसा है तो उसको भी हम ढूंढ निकालेंगे इंशाल्लाह। मरी में